ویلکم بیک ویورز. اور جیسے بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جوائن کریں گے ریکی ماسٹر جو ہیں ہمارے محمود عالم صاحب. ہمارے تو اب یہ ٹیم میں آ چکے ہیں. ہر ہفتے ہر 2 ہفتے بعد ان کو ہم بلاتے ہیں. السلام علیکم محمود صاحب, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے. آج مجھے بتائیے تیار ہو گیا؟ میں سوچوں اتنے تیار ہوئے کسی کے ولیمے پہ جا رہے ہیں. نہیں خیر ولیمے میں نہیں, لیکن کرنا پڑتا ہے نا, ظاہر انسان. نہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. صبح صبح تیاری جو ہے آپ کی بھائی جی جوش و خروشوں پہ. جی جی. اچھا محمود صاحب, آج ہمارے 2 ٹاپک ہوں گے. بھول جانا, بھولنے کی عادت جو ہوتی ہے. آپ کالز کریں اور بتائیں کہ اگر کسی کو یہ پرابلم ہے بھول جانے کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حل ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تھرو ریکی. اور بھی ہم بات کریں گے کہ آپ چکروں کی بات کر رہے تھے. اورا ان چکرا کیا ہوتا ہے اورا ان چکرا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے اورا چکرا, چکرا جو ہے انسانی جسم میں 7 چکراز ہوتے ہیں. اچھا. ہاں وہ نہ ہو تو ہم جیے نہ. صحیح. اس کے کلر ہوتے ہیں. اور 7 چکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو وہ ہمارے انرجی کے گچھے ہیں اندر. صحیح. وہ انرجی ہمیں بنا کے دیتے ہیں جو ہم جیتے ہیں, سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چکرا جتنا اچھا ہوگا اورا اسی طرح بنا. اورا اس طرح سے ہے جیسا کہ ایک ہمزاد بولتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا انڈا ہے. ہاں. انڈے کی زردی محفوظ ہے. جی. اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو آپ ہم نہیں خریدتے, انڈا خراب ہو جاتا ہے. انڈا خراب. اسی طرح سے انسان کے جسم میں ایک اورا ہوتا ہے. پہلے اورا بیمار ہوتا ہے, اس کے بعد انسان کے جسم میں بیماری. اتنی مہنگائی ہے نا آج کل, خود ہی لوگ انڈے کے اوپر کچھ ماریں گے اور کہیں گے انڈا دے دو. یہ تو خراب ہے, ہم اسی کو خرید لیتے ہیں. تو چکرا جتنا ایکٹیو ہوگا اورا اتنا مضبوط ہوگا. ہاں. اصل یہ ہوتا ہے کہ اورا بیمار ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کسی سے ملنے جا رہے ہیں, بے شک اچھے کپڑے پہنا ہوگا لیکن آپ کو لگتا ہے یہ شخص صحیح نہیں ہے. ہاں. عجیب سے, تو سمجھ لیں اس کا اورا صحیح نہیں, وہ اندر سے صحیح نہیں ہے. ہاں. تو اورا جتنا بیمار ہوگا اس وقت اتنی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے. تو اورا صاف کرنا چاہیے, اور وہ میں بتاؤں گا کس طرح صاف ہوتا ہے. اس لیے اورا صاف ہر دفعہ ہر ہفتے میں اگر آپ رکھیں گے تو بیماری سے بچیں گے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں کہ جیسے زردی کا بتایا میں نے, انڈے کی زردی کا, اسی طرح اورا ہوتا. اورا یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی شخص سے ملے, آپ کو عجیب سے سمیل آیا, آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے ملتے ہی میری طبیعت عجیب سی ہو گئی. ہاں بالکل ہوتا ہے. تو نیگیٹو انرجی آپ کے اورے میں ٹرانسفر ہو گئی, وہ ٹرانسفر. اسمیل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ جیسے دیکھیں آپ کام پہ آئے اور کافی ہوتا ہے, میں بولنا چاہوں گی سب کو, یہ ہائیجین ریلیٹڈ بات ہے کہ پلیز لوگوں کا بھی خیال کریں. گرمیاں آنے والی ہیں, بہت سستے ڈیوڈرنٹ ہیں, بہت سستے باڈی اسپریز ملتے ہیں, ڈیوڈرنٹ ہیں, پلیز لگائیں. کیونکہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھتے ہی ایک دم سے ہوتا ہے. مطلب میں تو اتنی بلنٹ ہوں کہ میں بول بھی دوں گی بھائی آپ پلیز نہائیں اور پاک صاحب رہنا چاہیے. خاص طور پہ ڈرائیورز, ورکرز جتنے بھی ہوتے ہیں, خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اتنا مطلب اسمیل آ رہی ہوتی ہے. پلیز گرمیاں آ رہی ہیں, لوگوں پہ بھی رحم کریں اور اپنے پہ بھی رحم کریں. جی جی. تو وہ محسوس ہو جاتا ہے آپ کو کہ اس سے بیماری لگی, اب پھر آپ بے چین رہتے ہیں. ہاں. صحیح نہیں ہوتے وہ آپ کے اندر چلی جاتی. ہاں چلے جاتی. تو اب اس کا حل کیا, دوا کھا رہے کچھ نہیں ہوگا. یہ بہت آسان طریقہ میں بتا رہی, یہ سب کو کرنا چاہیے. ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں یا مہینے میں کر لیں. جیسے آپ بے چین ہوتے ہیں, انسان جسم ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ جیسا نہاتے ہیں, نہانے کے بعد پورا سب پانی نہانے کے بعد 1 جگ پانی لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں. اچھا. ہاں, وہ نمک ڈال کے اس کو حل کر لیں. حل تو ہو ہی جائے. ہاں نہیں, حل کرنا پڑے نا, تو حل کرنے کے بعد وہ سر سے اوپر ڈال لیں. پھر سادہ پانی ڈال لیں تو آپ کا اورا بالکل صاف ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا آپ کو بڑی سکون ملے گا, اچھا لگے گا, آپ کو فیلنگ آئے گی. ہاں فیلنگ آئے گی. بالکل بالکل بالکل, یہ کرنا چاہیے لوگوں کو. صحیح. ہمارے ساتھ کالر ہے محمود صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں علی؟ کراچی سے. جی کیا حال چال ہے؟ جیل روڈ. اللہ کرم, آپ سنیں. کافی دنوں بعد بلایا آپ نے ریکی ماسٹر کو. جی جی, ہم وہ بھی بزی ہوتے ہیں. تو ایسے مجھے اپنی والدہ کا محمد سے کچھ پوچھنا تھا. جی. جیسے کچھ بھول جاتی ہوں اکثر نا, جیسے صبح کے کام ہوں گے شام میں بھول گئی, شام میں جو کام ہم نے بتایا تھا کہ صبح کرنے وہ بھول گئی. تو اس کے بارے میں ذرا ریکی سے کیا رات کو کیا مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا نا اس کے بارے میں. تھینک یو فار کالنگ. جی بتائیے. ریکی ماسٹر ہی بولنے لگ گئی ہوں. جی اصل دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو ہماری دماغ کی مسس ہے, ایک خانہ ہے, اس میں جو چیز بولتے 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 وہ خالی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کا طریقہ, یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں, سونے سے پہلے
सोने से पहले आंखें बंद करके सुबह से लेके जो रात तक काम किए हैं एक कागज पेंसिल लें और उसमें लिखें आंखें बंद करके। आंखें बंद करके हाँ लिखना है, तो ये जो माइंड है आपका एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह। रोजाना 30 दिन करें, देखें फटाफट याद। तभी मैं 2 महीने से इतनी बातें भूल रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इतना बोल रही होती हूँ कि 1 सेकंड का स्टॉप नहीं होता। हाँ, तभी मैं भूल। असल हम लोग माइंड को रिलैक्स करने नहीं देते ना। हाँ। बात असल ये है, हर वक्त हाइपर, इस वजह से ब्रेन काम नहीं करता। कहना कुछ कहते निकल आता कुछ। तो ये बैठ के अगर बच्चे भी भूल जाते हैं, कोई भी भूल जाता है, तो बच्चों को बिठा के कागज पेंसिल लें और उसकी माँ उनके सामने बच्चे से पूछे सुबह उठे थे क्या किए थे आपने, तो वो वही चीजें दोबारा लिखें। हाँ लेके करें, देखिएगा 30 दिन करें, देखें इतनी बेहतरीन। दोबारा से एक दफा उनको बता दें कि मश्क क्या है ये। दोबारा से ये है कि सुबह से लेकर रात तक जो काम करते हैं, सोने से पहले आंखें बंद करें। कोई भी कर लें, अगर बच्चे को याद नहीं है तो माँ बैठ के उसको याद कराएं, पूछ लें। वो अपनी माँ के लिए। हाँ, माँ के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो कागज पेंसिल रख के वो लिखें, सुबह उठी थी, नमाज पढ़ी, फिर क्या करा, बारी बारी कम से कम 10 मिनट तो ये लगेंगे उनके। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनका जहन और उनका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करने लगेंगे। और इसी तरह जिन लोगों को भूलने की आदत, जैसा बच्चे भूल जाते, याद करते भूल जाते, हाँ। तो उनके वालिदैन को चाहिए बच्चों को बिठाए रात के वक्त, फिर तमाम रिपीट कराएं, सुबह क्या किए, कहाँ गए, किधर गए, पूरी एक चीज कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखें बहुत ये टेक्निक है। बिल्कुल ये व्यूअर्स सुने, खवातीन सुने, बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जब बच्चे हमारे होते हैं वो पढ़ने के वक्त भूल जाते हैं काफी चीजें, रात दोबारा दूसरे दिन आप वही लेसन दोबारा पूछे तो वो नहीं उनको याद रहता रिविजन के टाइम पे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो चीजें आपने सुबह से करवाई वो आप रात को एक कागज पेंसिल दें। और बच्चों को तो वैसी एक्टिविटीज करने का इतना मजा आता है, मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, मजा भी आएगा बच्चों को, बहुत अच्छा लगेगा और उनका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, हर वक्त पढ़ने को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आप देखिए हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ, कौन बात कर रही है? मैं मिसेज आयशा में बात कर रही हूँ। आप पहले मिसेज आयशा प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ, यानी कि आधी बातें मैं भूल जाती हूँ और आधी याद रहती हैं। तो या तो मैं समझती हूँ कि मेरा माइंड जो है जो बातों को इम्पोर्टेंट समझता है वो तो रख लेता है और जिनको यूजलेस समझता है उनको वो छोड़ देता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहता है कि कुरान शरीफ जो है वो हुफाज के दिलों में महफूज है जी। तो इसका मतलब है क्या लर्निंग का, याद रखने का प्रोसेस हार्ट में या फिर माइंड में होता है? जी, बस यही पूछना चाहेंगी जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। देखिए ये प्रोसेस तो माइंड में होता है, जो भी चीज है जैसा मैं बोल रहा हूँ लाशऊरी तौर पे मेरे जहन में फिट है ये चीजें, हाँ। तभी मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी अगर किसी को कुछ करा जाए या भूलने की आदत ये जो बोल रही तो ये रोजाना रिपीट करेंगे, रोजाना। और अगर ये आधी रिपीट करें, भूलने की आदत बोलेंगे, आधी याद रहती, आधी भूल जाती है। और वो फिर ये भी कह रही कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट बातें याद रखती हूँ और जो नहीं होती इम्पोर्टेंट वो मेरे जहन से निकल जाए। नहीं देखिए, भूल जाना भी एक बहुत बड़ी बात है, अब बहुत अच्छी नेमत है। अगर लोग ना भूले तो पता नहीं क्या क्या बदला लेने लगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, मुझे बदले की बातें समझाते नहीं सब कॉलर हैं, फिर हम इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप क्योंकि मेमोरी के रेफरेंस से गुफ्तगू फरमा रही हैं जी। पहली चीज तो मैं ये अर्ज कर दूं कि अक्सर लोग जो ये शिकायत करते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो क्यों भूल जाते हैं? असल वजह जो होती है वो ये कि ये कंसंट्रेशन जो है वो आपकी नहीं होती। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है और आप काम कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बिल्कुल होती नहीं उस बात के ऊपर और आप उसे भूल जाते हैं। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे उस वक्त तक ये प्रॉब्लम होगी, चाहे बच्चा हो, चाहे आप बड़े हों, बूढ़े हों या आप किसी भी एज ग्रुप से हों। आप मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखिए। जब मेंटली आप रिलैक्स होंगे तो आप कोई चीज नहीं भूलेंगे और आप एक कंसंट्रेशन के साथ अपने गिरदोपेश से जो भी काम कर रहे हैं उसको बहसन खूबी अंजाम पाएगा। असल बात यह है कि अगर किसी वक्त आप स्ट्रेस में हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं एक काम के लिए निकला और मैं भूल गया, तो यू जस्ट गो एंड नोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि अगर आप एक ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं या घर से किसी काम के लिए जा रहे हैं और आप समझते हैं कि ये रह गया वो रह गया, तो
آپ کی کنسنٹریشن جو ہوگی وہ ضرور ہوگی کہ آپ نے نوٹ کر لیا تو آپ پیپر پر کنسنٹریٹ کر کے ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو سب چیزیں ریکال ہو جائیں گی کہ کون کون سے کام تھے جو میں نے کیے اور جو رہ گئے. تو ایک چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ مینٹل ریلیکسیشن. چاہے آپ کا آفس اسپرنگ ہو, آپ اپنے آفس اسپرنگ سے ایک اچھا انٹریکشن رکھیے. لوگ اکثر و بیشتر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھول جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آبسیشن جس کو خوف کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے اس کے اندر, اور وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ بھولتا ہے پھر اس چیز کو, چاہے وہ ایک اچھا سبجیکٹ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا یا کوئی پرابلم وہ سالو نہیں ہو رہی تو وہ اس کو دیکھتے ہی گھبرائے گا اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا. تو آپ کا اپنے جو آف اسپرنگس ہیں ایک اچھا انٹریکشن ہو, جو آپ کے اپنے گھر والے ہیں ان سے ایک اچھی انٹریکشن ہو تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا تو آپ کے تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی اور اسموتھ رننگ ہو. تھینک یو فار کالنگ ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, تو دیکھیے ان کے والدہ نے کہا تھا اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ان کی والدہ کو چاہیے یا کچھ اور بھی لوگ ہو تو سب سے پہلے آدھا بھول جاتے ہیں اور آدھا یہ جو بتا رہے نا, تو اس کے لیے یہ کہ آنکھیں بند کر کے 11 گہری سانس لیں گی, ناک سے لے کے منہ سے نکالیں گی. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ ریلیکس ہو جائیں گی. صحیح. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یاد ہوگا. 30 دن کرے دیکھیے گا آپ کے پاس خون آئے گا کہ میری عادت صحیح ہو گئی. اور جب تک ریلیکس ہو کے کوئی کام نہیں کریں گے وہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو ہم لوگ جو بولتے ہیں, کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یہ سب لاشعوری طور پہ ہمارے دماغ میں جمع ہے تبھی بولتے. اب دیکھ کے تو ہم نہیں بول رہے نا, وہ ہمارے ذہن میں. مجھے یہ بتائیں محمود صاحب, اس میں کیا یہ علاج ہے کہ جو لوگ بات کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں؟ نہیں, اس کے لیے تو ایسا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی کسی سے ملنے جائیں, کچھ بھی جائیں, تو پہلے وہ چیز اپنے آپ کو ریپیٹ کر لیں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. اچھا, ہاں, اس کے بعد آپ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. کہہ کے سوچ کے جاتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کروں گا یا میں بات نہیں کروں گی, لیکن وہ بات منہ سے نکل جاتی ہے. نہیں, وہ ہوتا ہے نا, ظاہر وہ ماحول دیکھ کے آپ کا ذہن چاہتا ہے کہ بولیں, ماحول کے ساتھ مناسبت پہ آپ پھر بول پڑتے ہیں کہ اس لیے جلن حسد کے لیے کوئی ہے